السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ گائیڈ چینل۔ ناظرین، خطے کی صورتحال کے حوالے سے ایک دو باتیں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ تو ناظرین، یہ ہمارے ایک معزز اور محترم سبسکرائبر ہیں جنہوں نے یہ کمنٹ کیا ہے، اور اس کمنٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ جی مودی کی ایک تصویر جاری ہوئی ہے جس میں وہ خطاب کر رہا ہے اور اس کے پیچھے ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم نظر آ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ نہیں ہوا۔ تو ہم آپ کی رائے کا احترام کرتے ہیں اور اس بارے میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ذرا تفصیل سے بتاؤں گا۔ اور یہاں پر میں اپنے ان تمام ناظرین کو کہ جو اکثر دیکھنے والے میرے ویڈیو دیکھنے والے ایسے لوگ ہیں کہ جو ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن انہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، تو اس سے ہمارا پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچتا ہے، تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ کل مودی نے اپنی فضائیہ کے اہلکاروں سے، فوجیوں سے، پائلٹوں سے ملاقات کی اور وہاں پر ان کو حوصلہ دیا اور خطاب کیا۔ اپنی خطاب میں جو خطاب اس نے کیا، تو خطاب ایک ایسی جگہ پر کھڑے ہو کر کیا کہ پیچھے وہ لانچنگ پیڈ نظر آ رہے تھے، وہ میزائل نظر آ رہے تھے جن کا تعلق ایئر ڈیفنس سسٹم کے ساتھ تھا۔ تو بیک گراؤنڈ میں ان کو کھڑا کر کے آگے کھڑے ہو کر اس نے خطاب کیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے میڈیا کے ذریعے کہ ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم بحال ہے اور موجود ہے۔ تو آج اس پر ہی بات کریں گے کہ کیا ہندوستان کا، انڈیا کا ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ کیا ہے پاکستان نے یا نہیں کیا۔ لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی خبر وہ بھی آپ کو دے دوں افغانستان کے حوالے سے کہ افغانستان میں افغان حکومت نے جنرل مبین، جو نام نہاد جنرل ہے، جنرل نہیں ہے، بس اپنے نام کے ساتھ اس نے جنرل لگا دیا ہے، جنرل مبین، جو انتہائی متنازع شخصیت ہے اور ہمیشہ وہاں افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف، پاکستانی فوج کے خلاف بولتا رہتا ہے۔ اور یہ صرف اس وجہ سے نہیں بولتا کہ وہ افغانی ہے اور وہ پاکستان ملک کے خلاف بولتا ہے، نہیں، اس وجہ سے نہیں، بلکہ وہ اصل میں پاکستان میں ایک خاص پارٹی کے نظریات کے ساتھ متفق ہے، ایک خاص لیڈر کو پسند کرتا ہے، تو اس تناظر میں وہ پاکستان کے خلاف اور بولتا رہتا ہے۔ کیونکہ اس کے بارے میں یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ یہ جو 20 سال افغانستان میں جو جنگ لگی رہی تھی، اس دوران یہ پاکستان میں تھا اور پاکستان نے شوکت خانم اسپتال کے سیکورٹی گارڈ کی یہ ذمہ داری ادا کرتا رہا ہے۔ تو 15 سال، 10-15 سال تک یہ شوکت خانم لاہور میں سیکورٹی کے شعبے میں وہاں پر تھا، تو اس وجہ سے اس کی خاص ذہنیت ہے، خاص سوچ ہے۔ تو جب یہاں سے یہ واپس چلا گیا تو وہاں پر جا کر یہ اسی ذہنیت اور اسی سوچ کی وجہ سے پاک فوج کے خلاف جو ہے یہ بولتا رہتا ہے۔ بہرحال ابھی صادق خان جو پاکستان کے خصوصی نمائندہ برائے افغانستان ہیں، وہ جو حالیہ 2-3-4 دن جو جنگ لگی رہی، اس دوران وہ افغانستان میں موجود رہے اور وہاں پر چین کے نمائندے بھی تھے۔ تو پاکستان، افغانستان اور چین، ان تینوں کے وہاں پر 3-4 دن مشترکہ اجلاسات ہوتے رہے اور ان میں مختلف فیصلے ہوئے سیکورٹی کے حوالے سے۔ تو ایک ایسے موقع پر شاید صادق خان صاحب نے ہی حکومت کو کہا ہوگا کہ اس بندے کو جو ہے نا آپ سمجھائیں ذرا، کیونکہ یہ باز نہیں آ رہا، بہت غلط فہمیاں پھیلا رہا ہے، پروپیگنڈا کرتا ہے۔ تو افغان حکومت نے اسے گرفتار کیا اور گرفتار کرنے کے بعد اسے جو ہے وہ فوری طور پر عدالت میں پیش کیا۔ عدالت نے اسے 10 کوڑے مارے اور 10 کوڑے مارنے کے بعد اسے 1.5 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ عام طور پر بعض میڈیا ہاؤسز نے یہ خبر دی ہے کہ اسے افغان حکومت کے خلاف بولنے کے جرم میں گرفتار کیا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان میں ہر کسی کو پتہ ہے کہ افغان حکومت یہ جمہوری حکومت نہیں ہے، کہ جمہوری حکومتوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی احتجاج کرتا ہے، بولتا ہے، الیکشن ہوتے ہیں، ایک پارٹی دوسرے کے خلاف، دوسری پارٹی دوسرے، تو وہاں پر پارٹی بازی، جماعتیں، یہ سسٹم ہے نہیں ہے وہاں پر۔ تو جس بھی ملک میں جمہوریت نہیں ہوتی، جیسے سعودی عرب ہے، تو وہاں پر بھی حکومت کے خلاف یا حکومتی پالیسیوں کے خلاف کسی کو بولنے کا حق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے یا آپ کے ساتھ کوئی خاص ایشو ہے تو اس پہ اگر آپ احتجاجاً کوئی بات کرتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن مجموعی لحاظ سے ملک کی جو پالیسیاں چل رہی ہوتی ہیں اس کے خلاف بولنے کا کسی کو اجازت نہیں ہوتی۔ تو جنرل مبین کو بھی اس بات کا پتہ ہے، تو اس لیے وہ کبھی بھی طالبان کے خلاف نہیں بولا، افغان حکومت کے خلاف کبھی نہیں بولا۔ وہ جب بھی بولا ہے، فوج کے خلاف بولا ہے، پاکستان کے خلاف بولا ہے، پاکستان کی حکومت کے خلاف بولا ہے، پروپیگنڈا کیا ہے۔ تو چونکہ یہ دونوں ملکوں کے حالات کو خراب کرنے والی بات تھی، اس لیے اسے گرفتار کر کے 1.5 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ بہرحال اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ مودی کیا پاکستان نے انڈیا کا ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ کیا ہے یا نہیں۔ تو اس حوالے سے ایک بات یاد رکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ انڈیا کے پاس 3 ایئر ڈیفنس سسٹم تھے، ٹھیک ہے نا، جو اس نے روس سے خریدے تھے۔ ایک لگا ہوا تھا کلکتہ میں، ایک لگا ہوا تھا ادھم پور میں، اور ایک لگا ہوا تھا جموں اینڈ کشمیر میں۔
تو 3 ایئر ڈیفنس سسٹم تھے۔ پاکستان کا منصوبہ کیا تھا؟ پاکستان کا منصوبہ یہ تھا کہ ہم سب سے پہلے انڈیا کے ان تینوں ایئر ڈیفنس سسٹم کو تباہ کریں گے۔ جب ہم ان کو تباہ کر دیں گے تو ان کو تباہ کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ جیسے ایک آدمی ہوتا ہے، اس کی آنکھ میں آپ مرچیں پھینک دیں، تو آنکھ میں مرچیں پھینکنے سے کیا ہوتا ہے؟ 2 کام ہوتے ہیں، ایک جلن ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور دوسرا کچھ نظر نہیں آتا۔ تو کسی بھی ملک کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو تباہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کو اندھا کر دینا۔ تو پاکستان کا یہ منصوبہ تھا کہ ہم ان کے تینوں ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ کریں گے، پہلے ادھمپور کو کریں گے، پھر کلکتہ کو کریں گے، اور پھر جموں کو کریں گے۔ جب جموں میں ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ ہو جائے گا تو پاک فوج جو ہے جموں اینڈ کشمیر میں داخل ہو جائے گی، اور اس طرح پورا جموں اینڈ کشمیر ہمارے کنٹرول میں آ جائے گا، اور یہ مسئلہ کشمیر جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا۔ تو یہ منصوبہ تھا۔ چنانچہ اس منصوبے کے تحت پہلے ادھمپور کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو تباہ کیا گیا، اور جیسے ہی وہ تباہ ہوا تو وہاں کی فضائیہ نے جا کر مودی کو جگایا۔ وہ سویا ہوا تھا، مودی، اس کو نیند بھی نہیں آ رہی تھی، گولیاں کھا کر سویا ہوا تھا۔ اس کو جگایا اور اس کو بتایا کہ جی ہمارا ایک ایئر ڈیفنس سسٹم ادھمپور کا تباہ ہو چکا ہے، ہمارے پاس صرف کلکتہ کا اور جموں اینڈ کشمیر کا رہ گیا ہے، اگر آپ اس کو بچا سکتے ہیں تو بچا لیں، ورنہ ہماری حالت ایسی ہو جائے گی کہ بھوٹان اور نیپال وہ بھی ہم پر حملہ کر کے ہمیں مار دیں گے، پھر ہماری کوئی حالت نہیں رہے گی۔ چنانچہ پھر مودی اٹھا اور اس نے فوری طور پر امریکہ کو فون کیا کہ ہماری جان بچائیں۔ تو اس طرح پھر وہ سلسلہ شروع ہوا جان بچانے والا، اور اس طرح پاکستان کو پھر روک دیا گیا۔ مشر کاکا نے روک دیا، چونکہ وہ چودھری ہے، بڑا ہے، تو بڑوں کی بات ماننی پڑتی ہے، اور یہ تو ایک حقیقت ہے، کہیں پر بھی ہو بعض اوقات اس طرح کے حالات ہوتے ہیں کہ کوئی اتنا بڑا بن جاتا ہے کہ پھر اس کے بات کوئی نہ کوئی ماننی پڑتی ہے۔ تو پھر پاکستان نے آگے مزید کارروائی کرنے سے پاکستان رک گیا۔ اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو تصویر میں آپ کو چیز نظر آ رہی ہے، مودی کی تصویر میں بیک گراؤنڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہے ایئر ڈیفنس سسٹم۔ تو ایئر ڈیفنس سسٹم صرف اس چیز کا نام نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ اس کے اندر میزائل ہے، یہ لانچر ہے، لانچنگ پیڈ ہے، یہ آپ کو جو نظر آ رہے ہیں پائپ نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ پورا ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں ہے، یہ اس کا ایک حصہ ہے۔ ایئر ڈیفنس سسٹم کیا ہوتا ہے؟ اس پہ موٹی موٹی 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ریڈار ہوتا ہے جو آنے والے جہاز یا میزائل کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے، وہ الگ کہیں پر رکھا ہوتا ہے، وہ بھی گاڑی پر فٹ ہوتا ہے یا کہیں زمین پر فٹ ہوتا ہے، وہ الگ جگہ پہ رکھا ہوتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے کنٹرول روم، دوسرا ہوتا ہے یہ جو آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے، پائپ نظر آ رہے ہیں، ان کے اندر میزائل ہوتے ہیں، تو یہ الگ رکھے ہوتے ہیں کسی جگہ پر۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے کنٹرول روم، جہاں پر کمپیوٹر لگے ہوتے ہیں، اور یہ ریڈار کی کنیکشن بھی ان کمپیوٹر کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس لانچنگ پیڈ کا سسٹم بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ریڈار سگنل بھیجتا ہے کنٹرول روم کو کہ فلاں جگہ سے میزائل آ رہا ہے، فلاں جگہ سے جہاز آ رہا ہے۔ اب کنٹرول روم میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے، تو یہاں سے جو ہدایات دی جاتی ہیں میزائل مارنے کی یا فائر کرنے کی یا جو بھی، وہ پھر اس کنٹرول روم سے جاتی ہیں وہاں پر۔ تو پاکستان نے دراصل یہ جو 2 چیزیں ہیں نا، ریڈار اور پائپ، یہ میزائل، یہ 2 عام طور پر گاڑیوں پر ہوتے ہیں، یہ کہیں نہ کہیں ہلتے رہتے ہیں، اس کو ادھر رکھ دیا ادھر رکھ دیا، اس جگہ پہ لے گئے اس جگہ پہ لے گئے، شفٹ ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن عام طور پر جو کنٹرول روم ہوتا ہے وہ کسی کمرے کے اندر ہوتا ہے، وہ کسی جگہ پر فکس ہوتا ہے۔ تو پاکستان نے دراصل اس کنٹرول روم کو جو کمرے میں تھا، جو کہیں پر عمارت کے اندر تھا، اس کو تباہ کیا ہے۔ تو وہ تباہ ہو گیا تو یہ 2 بیکار، پھر صرف ڈھانچے ہی رہ گئے، اصل چیز وہ ہوتی ہے، تو اس کو پاکستان نے تباہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی انڈیا کے پاس 3 ہیں، ایک تو تباہ ہو گیا ہے، بلکہ بعض اطلاعات کے مطابق پاکستان نے 2 تباہ کر دی ہیں، جموں والا بھی شاید تباہ کر دیے، لیکن بہرحال پھر بھی اس کے پاس ایک ابھی باقی ہے۔ لیکن ابھی بھارت کو ریسکیو کرنے کے لیے امریکہ میدان میں آ گیا ہے، اور اس نے 3 C-130 جہاز جو ہے بڑے وہ بھیجے ہیں، ان میں پتہ نہیں کیا سامان بھیجا ہے اس کو دوبارہ ریکور کرنے کے لیے، ریسکیو کرنے کے لیے، کیونکہ جو ہے وہ بھارت اندھا تو نہیں ہوا لیکن کانا ضرور ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، کانا ضرور ہو گئی، اس کی ایک آنکھ جو ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے۔ اب اس کی بحالی کا کام جو ہے وہ امریکہ کر رہا ہے کہ اس کو دوبارہ اس کی آنکھ جو ہے نا بحال ہو جائے، کانا کر دیا وہ، ٹھیک ہے، تو باپ بالکل اندھا تو نہیں ہوا، کانا ہو گیا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو یہ میں نے ساری اس لیے آپ کو بتائی کہ یہ جو بعض لوگ جو ہے انڈیا کے پروپیگنڈے کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید ایسا نہیں ہوا، ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ نہیں ہوا، تو ہوا ہے، ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ ہوا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔